पूरी कौम भारत को मिलने वाली तारीखी शिकस्त पर यौम तशक्कुर मना रही है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि भारत को जो शिकस्त हुई है जंग में, उसकी असल वजह क्या है? क्या ये मोदी की करप्शन है या फिर कुछ और है? लेकिन हम आपको बताएं कि मोदी ने दिफाई मुआहिदों में अडानी और अंबानी को नवाजा, जिसका नतीजा मैदान जंग में निकला। हथियारों की डील में मोदी की बदनीयती, डबल फवायद की ख्वाहिश, चाहे सियासी हो या फिर माली, पाकिस्तान ने अपने दिफाई बजट का $8 बिलियन ऐसे खर्च किया जैसे भारत के $80 अरब को शिकस्त दी गई। तो सवाल मेरा है सबसे पहले सलमान आबिद साहब आपसे, क्या कहते हैं आप, क्या वजह है असल शिकस्त की? देखें, भारत को एक तारीखी शिकस्त तो हुई है, ना सिर्फ जंग के तनाजुर में बल्कि इब्लाग के तनाजुर में, सफारती महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर और सियासी तौर पर जिस तरह से भारत ने पसपाई इख्तियार की है, वो जाहिर करती है कि भारत के अंदर जो है एक गम व गुस्सा तो पाया जाता है। लेकिन मैं ये बात तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार कि सिर्फ करप्शन एक इशू है। अच्छा। देखिए, जो असल इशू है ना, वो ये था कि नरेंद्र मोदी को ये घुमंड था कि वो इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा चौधरी है और इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत है, और बार बार पाकिस्तान को ये दर्श दिया जाता था कि वो भारत की हेजमनी जो है उसको कबूल कर ले। और इसी जोम में आके उसने देखा कि पाकिस्तान इस वक्त दाखिली इंतशार का शिकार है और उसका फ़ायदा उठाया जाए, पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। पाकिस्तान की कौम पहले ही तकसीम है, सियासी लड़ाइयों में मसरूफ़ है, ये वो जवाब नहीं दे सकेगी जो जवाब पाकिस्तान ने करके दिखाया। और इस वजह से वो जो नरेंद्र मोदी का घुमंड था, या पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा था, या जो आरएसएस का उसका एजेंडा था, इंतहा पसंद अनासर का, उसको बुनियाद जब उसने बनाया नरेंद्र मोदी ने, तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ पसपाई हुई है। तो एक बात याद रखिए। दूसरा ये कि करप्शन भारत का इशू है, भारत के अंदर भी करप्शन है, बाकी मुल्कों के अंदर भी होती है। अब ये जब तक चीज़ें इन्वेस्टिगेट नहीं होंगी, चीज़ें सामने नहीं आएंगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि इलाके के अंदर, इस इलाकाई मुल्क में, वो जो भारत की बालादस्ती थी ना, उस हेजमनी को पाकिस्तान ने तोड़ा है और एक तवाज़न कायम किया, और ये अपनी आप को मनवाया है कि पाकिस्तान भी इस रीजनल पॉलिटिक्स का एक अहम फरीक है जैसे कि भारत है। अब ये नहीं है कि भारत बड़ा है हम छोटे हैं, यानी हमने बाकायदा एक तरीके के मुताबिक अपने आप को मनवाया है और साबित किया कि पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत है। मुजाहिरा पूरी दुनिया ने देखा है। सायरा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आप ये बताएं कि जो भारत की अपनी क़यादत है, हुक्मरान जमाते हैं, वो सब इस वक्त मोदी के खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवाएं। बिल्कुल सही आपने भी कहा कि वो शिकस्त, वो सिर्फ शिकस्त नहीं थी, वो एक इबरतनाक शिकस्त। और जैसे ये होता है, जैसे उनकी ज़हनियत है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वो जब पहले दफ़ा इक़्तिदार में आए और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में आए, उनके पास एक ही इशू है और एक ही जो उनकी जो एक चीज़ है, उस चीज़ को हिंदुत्व जी। जैसे वहाँ पर इसराइल की तरफ देख रहे तो वहाँ पर ज़ायनिस्ट है, और यहाँ पर ये तो ये चाहते हैं कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक इन्हीं का वो रहे, बाकी जितनी भी अक़लियतें हैं, सिख समेत और बाकी जहाँ पर वहाँ पर मुसलमान और वहाँ पर उसके जो भी मुजालिम हैं, वो तो मैं कहती हूँ ये एक इबरतनाक शिकस्त है। फिर आपने देखा होगा, अगर कोई सियासी पस मंज़र देखें तो जो वक्फ बिल आया था और उसके ऊपर जो मुखालफत हुई और जिस तरीके से, तो ये एक किस्म का उन्होंने कहते हैं ना लोगों से का ध्यान हटाने के लिए, मगर उनको ये नहीं पता चला, ये असेसमेंट करना भूल गए कि इसके नतीजा क्या होगा। और जैसे आपने कहा ना कि उन्होंने ये सोचा कि कौम, मैं ये बता दूं कि कौम अपने दिफा के लिए कभी भी तकसीम नहीं है, वो सियासी महाज या आपस में जो भी हमारे मुल्क में हो, लेकिन जहां मुल्क के दिफा की बात आएगी, जहां पर हमारे मुल्क की तरफ उंगली उठेगी, कौम अल्हम्दुलिल्लाह यकजा है। और वो आपने देख ही लिया कि उन 4 दिनों में कौम का जज्बा क्या था, और ये भी साबित कर दिया कि जो जंगें हैं वो कौम की के साथ ही जीती जा सकती हैं। ठीक है सायरा साहब, आप ये देखें कि गुजरात के कसाब की करप्शन आखिर वजह बनी शिकस्त की या फिर कोई और बात है? देखिए, इंडियन अवाम इस वक्त मुनीज़े रो रही है। मोदी के संदूर ऑपरेशन ने भारत में बहुत से संदूर जो है उजाड़ दिए हैं। सलमान आबद भाई ने अभी जो बात की कि भारत करप्शन में मुलव्वस है, करप्ट है, आपने सियासतदानों की बात करें, मैं इसको 1 मिनट में अगर एलैबोरेट करूं तो ये सबसे पहले आप ये देखें कि ये करप्शन वाली बात भारत में शुरू कहाँ से हुई। ये उनकी पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने शुरू की थी, कांग्रेस के जो रहनुमा है, उसने कहा कि मोदी करप्ट है, राफेल में उसने डील ली। यहां से एक शुरू हुई बात, उसको आप, मैं नहीं कह रहा, बीबीसी की रिपोर्ट में
واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ انڈین 7.5 ملین یورو کمیشن کی ادائیگی مودی صاحب کو ہوئی ہے۔ اور تیسری بات رافیل کی اگر بات کر رہے ہیں آپ تو اس موقع پر ساڑھا ہے نا کی نا ہے خواجہ آصف جی ان کا ہے وزیر دفاع جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے منوہر پاریکر، میرا خیال ہے قبیلہ پارکر کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، یہ منوہر پاریکر صاحب جو تھے اس نے اس وقت ریزائن کیا، مودی کے خوف سے ریزائن کیا۔ اور آخری بات میری یہ لے لے کہ اگر یہ حالات مودی سرکار جو کرپٹ سرکار ثابت ہو چکی تھی، اب یہ اس کو اس نے دبا لیا تھا مودی نے، اس نے اس کو بات ختم کر دی تھی۔ انیل امبانی کی کمپنی 45,000 کروڑ روپے کے قرض میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کو مودی نے دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے اشارہ کیا۔ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ سلمان عابد نہیں کہہ رہا، بھارت کا میڈیا BBC کہہ رہا ہے کہ مودی کرپٹ ہے اور اب یہ اس کو ڈیزالو ہوگی اس کی حکومت۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر یہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہوتے تو پھر ڈیل ہوگی بھی نہیں۔ میں چاہوں گی مظہر برلا صاحب آپ اس پر مزید کچھ فرمائیں۔ اچھا، پہلے تو قوم کو بہت مبارک ہو، آج ہماری قوم نے یوم تشکر منایا اور پورے ملک میں منایا اور آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی منایا، اور اس میں ہماری عسکری اور سیاسی قیادت اور تمام سیاسی پارٹیاں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئیں۔ اس پہ ہمیں فخر بھی ہے کہ ہماری قوم متحد ہے، اور ہمارا بنتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ ہم ایک چھوٹا ملک ہیں، ہمارے پاس چھوٹی فوج ہے، انڈیا بڑی اکانومی ہے، بڑی فوج ہے، اور پھر وہ گھمنڈ میں بھی تھے، ہم نے ان کو شکست دی۔ اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے یہ ایک عرصے سے تیاری ہو رہی تھی اور انڈین پارلیمنٹ میں بہت دفعہ یہ سوال آیا، آوازیں بلند ہوئیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا انڈیا سارے میں اور کمپنیاں نہیں تھیں؟ مودی چونکہ مافیا کا آدمی ہے، وائے امبانی اور اڈانی ہی کی کمپنیوں کو کیوں نوازا گیا؟ اور پھر انہیں ان کے لیے ایئرپورٹس دے دیے گئے، ان کے لیے سرکاری وسائل جھونک دیے گئے۔ مودی نے یہ سب کچھ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے 2019 میں بھی جب ہم نے ان کو شکست دی تھی تو اس وقت بھی کہتا تھا آج رافیل ہوتا تو میں دیکھتا کیسے پاکستان مارتا۔ اب یہ مودی پارلیمنٹ میں ہمیشہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا لے گا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا دیکھیے دیش کی سرکشا کے لیے رافیل بڑا ضروری ہے، فلاں بڑا ضروری ہے، اور سینا کی بھی یہ خواہش ہے اور جنتا کی بھی یہ خواہش ہے۔ وہ جنتا سینا دیش کو بیچ کے صرف 2 کمپنیاں، وہ کیوں؟ یہ انڈین میڈیا میں بڑا سوال اٹھ رہا ہے، انڈیا کے لوگوں میں بڑا سوال ہے کہ آپ نے مار کھائی ہے، آپ نے کرپشن کی ہے۔ کرپشن کی سٹوریاں تو پہلے سے چل رہی تھی، کیسے تحقیقات روک دی گئی جی؟ انڈیا کے 2 اداروں میں تحقیقات ہو رہی تھی، دونوں میں تحقیقات روک دی گئی۔ ٹھیک ہے برلا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں چاہوں گی کہ اس پر کاؤنٹر آرگیومنٹ لے لیا جائے سلمان عابد صاحب سے۔ سلمان صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، ثابت نہیں ہوا، اس کو انویسٹیگیٹ کس نے کرنا ہے، کن اداروں نے کرنا ہے، کیوں نہیں کر رہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو اصل بات میں نے جس کو اٹھانے کی کوشش کی تھی وہ کرپشن ایشو نہیں ہے، وہ ایشو یہ تھا کہ نریندر مودی کو یہ زوم تھا کہ بھارت ایک بہت بڑی سیاسی طاقت بن چکا ہے، اور وہ اس طاقت کے نشے میں وہ سمجھتا تھا کہ بھارت کی جو بالادستی ہے اس ریجنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑھ گئی ہے۔ اس کے نشے کے اندر اس نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نریندر مودی نہ صرف سیاسی طور پہ پسپا ہوا ہے بلکہ اس نے بھارت کا اپنا انٹرنل مقدمہ بھی عالمی دنیا کے اندر کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے مودی کو اس محاذ پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شہزاد بٹ صاحب کیا زوم تھا بھارت کو، اس کو سپورٹ ملے گی بڑی طاقتوں کی جو کہ چکنا چور ہو گئی؟ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ انتہائی قابل احترام بڑے بھائی ہیں سلمان بھائی جو ہے، لیکن ان سے بالکل ڈس ایگری ہوں کہ مودی کرپٹ وہ ثابت ہو چکا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بھارتی جس طرح جرنلسٹ ہے وہ تو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں پاکستان پہ، میں تو کہتا ہی نہیں مودی کرپٹ ہے، بٹ BBC نے کہا کرپٹ۔ ابھی برلا صاحب نے جو بات کی 2 انویسٹیگیشن کی، اس پہ ذرا دیکھیں نا، ہمارے ہاں AFP رائٹر کی طرح ایک بڑی جو دی وائر، یہ دی وائر میما لگا دی وائر تھا،
دی وائر کیا کہتا ہے؟ دی وائر کہہ رہا ہے کہ کرائم بیورو آف انویسٹیگیشن نے مودی کے کرپشن اور بدعنوانیوں کو سامنے لا کر ثابت کیا. دی وائر کر رہا ہے, ثابت کر رہا ہے, بی بی سی ثابت کر رہا ہے. یہ تمام لوگوں نے جب کر دیا, بات صرف اتنی سی ہے, اب بھارتی پائلٹس کی نیلی اور طیاروں میں تکنیکی خامیوں نے مودی کی کرپشن کو کھول دیا ہے, جو دبائی ہوئی تھی. میں نے آپ کو پہلے کہا وزیر دفاع اس نے اڑایا. جیسے برلا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے بندے فائر کیے, وہ بندوں کی لسٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. کس کس کو میں نام کہیں گے, ایک گھنٹہ میں کچھ سناتا رہوں گا جو مودی نے فائر کی ہے. جس نے رافیل کی بات کی اس نے فائر کر دیا. کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے سائرہ صاحبہ, یہی بات کانگریس لیڈر جے رام رمیش کہہ رہے ہیں کہ جو بی جے پی کے لیڈر ہیں انہوں نے اس آپریشن کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا ہے اور اس کرپشن کو بے نقاب ہونا چاہیے, اس پر اوپن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا کہتی ہیں؟ بالکل صحیح, وہ ذاتی مفاد ہی تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جس وقت وقت بل آیا تھا اور اس کے بعد وہ سارا جو مسلمانوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہ رہے تھے, جو قانون لاگو کرنا چاہ رہے تھے, یہ ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ اتنے 100 سال پہلے والے اورنگزیب کو ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ادھر ہمارے اورنگزیب نے پھر اس کا تیا پانچا کر دیا. تو وہ اپنا ذاتی مفاد ہی تھا. بہار الیکشن تھا, پھر اس کے بعد جس طرح بھی بولا کہ راہل گاندھی ہے جو اپوزیشن کے, ایون ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی جو تقاریر ہیں اور جو عوام کا غم و غصہ تھا, تو وہ اس چیز کو وہ کر رہے تھے کہ اچھا تھوڑی سی اپنی وہ کر لیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہ کسی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور دنیا نے ان کا وہ بھیانک چہرہ, وہ جو صحیح کہتے ہیں نا کہ گجرات کی کسائی کہ جو انہوں نے وہاں پر کیا اور جس طریقے سے ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ بہت اچھا ہوا اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ عالمی دہشت گرد ان کو ماننا چاہیے, کس لیے کہ یہ خطے میں یہ عالمی دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, یہ عالمی دہشت گرد ہے اور اس کو ہم کشمیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مظہر برلا صاحب, آپ دیکھیں کہ شیو سینا کے لیڈر سنجے نیروپم بھی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اچھا, میں پہلے تو سلمان صاحب پہ حیران ہوں. تو سلمان جی, آپ امبانیوں کی شادی میں تو کہیں نہیں گئے, آپ مان ہی نہیں رہے کہ مودی کرپٹ ہے. وہ شہزاد بٹ صاحب نے فگر بتایا ہے کہ 7.5 ملین یورو کمیشن وصول پایا گیا. بٹ صاحب یہ کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اچھا بات تو سنیں, عدالتیں فیصلے کرتی تو انصاف ہو جاتا نا. بات تو سنیں, وہ جو تحقیقات روکی گئیں حضور, وہ میں نے تو نہیں روکی, نہ وہ بٹ صاحب نے روکی, نہ منیزے نے روکی ہیں. اور ابھی امبانی جو ہے وہ سعودی عرب گیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں گیا ہے, مجھے نہیں پتا. اگر ان کو اتنی اپنے دیش کی فکر ہے تو وہ پتہ نہیں خلیجی ممالک میں کیوں گیا ہے. مودی جو ہے ایک ظالم آدمی ہے, کرپٹ آدمی ہے, اس کا چہرہ ڈوئل ہے, وہ منافقت کے عروج پر ہے. ایک طرف وہ بڑی باتیں کرے گا انسانی حقوق کی, دوسری طرف وہ انسانی حقوق کو پامال کرتا ہے. انسانی حقوق کو پامال کس طرح سے کر رہا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں مظہر برلا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو پا رہا. لیکن جو چیز پوری دنیا نے دیکھی ہے وہ ڈرل تھی جو افواج پاکستان نے کی ہے اور اس کے بعد بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں. خیر, یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ بھی اگر ہو جائے گی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.